اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہم یہ اصل میں سورہ فاتحہ جو ہے نا، اس میں اس کے بہت سے لفظ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو قرآن حکیم میں بار 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 یوز ہوئے ہوئے ہیں، اور ہمیں مطلب اگر ان کے کانسیپٹ ہمیں یہیں پہ کلیئر ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں بہت سارا فائدہ ملے گا۔ اب بچوں اور میری بہنوں بیٹیوں، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا جب ہم نے الحمدللہ رب العالمین کا کل ہم نے کوشش کی کہ اس کو سمجھنے کی، تو کیا جب نماز آپ پڑھنے لگے تو تھوڑا سا یاد آیا کہ گرینی کیا اس کا مطلب بتا رہی تھی؟ رب العالمین اتنا یعنی کہ بڑی وہ ہستی ہے کہ جو پوری مخلوقات جو کہ 18,000 عالمین ہیں ان سب کو پرووائڈ کرنے والا، ان کو مینٹین کرنے والا، انہیں نرش کرنے والی جو ذات ہے، اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں۔ تھوڑا سا خیال مجھے تو آیا تھا، آنا چاہیے تو صحیح، کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جب ہمیں پتہ ہوگا نا مطلب، تو پھر کبھی کبھی آ ہی جائے گا خیال۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے سوچ سمجھ کے الحمدللہ کو اپنی نمازوں کے اندر پڑھا کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو الحمدللہ ہے، اس لیے میں اس کو زیادہ ابھی تک یعنی کہ اس کے سارے ورڈز، اللہ بھی جو تھا وہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ ہے اللہ، لیکن گہرائی سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ پھر ہمیں حمد کا بھی مطلب پتہ ہونا چاہیے اچھی طرح۔ پھر رب العالمین جو ہے، رب العالمین جو ہے، اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اتنی بڑی ہستی، اتنی گریٹ، اتنی گرینڈ، کہ جو ہم تو بچوں کو 2 وقت کی روٹی اور اپنا اسکول کی فیسیں اور گھر کو مینٹین کرنے، اسی میں ہی ہم پاگل ہو کے کھپ جاتے ہیں دونوں میاں بیوی۔ تو وہ جو 18,000 عالمین کو پال رہا ہے، اس کی ہمیں تھوڑی سی وہ ہونی چاہیے کہ اس کی ہستی کا تھوڑا سا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ادراک ہمیں ہو تو نہیں سکتا، بٹ کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب اگلا جو لفظ ہے الرحمن اور رحیم، کہیں گے آ کے گرینی یہ کون سی اتنی بڑی سمجھانے کی بات ہے کہ رحمان بھی پتہ ہے ہمیں، موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل یہ لکھا ہوتا ہے قرآن مجید میں، انگریزی میں اگر ترجمہ کریں تو موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل یہ لکھا ہوتا ہے، رحمان گریشیس مرسیفل اللہ۔ تو یہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ گرینی پتہ نہیں، یہ بہت ہی کوئی فار فیچ بات ہے۔ یہ فار فیچ نہیں ہے میرے بچوں میری بہنوں، یہ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہو، ایٹ لیسٹ ہمیں تھوڑی سی رحمان اور رحیم کا پتہ ہو مطلب، تو پھر ہمیں زیادہ اچھا لگے گا جب ہم پڑھیں گے۔ تو یہ دونوں جو لفظ ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا، ہر عربک کے ہر ورڈ کے لیے ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ ان دونوں کے لیے روٹ ورڈ جو ہے وہ رحمہ ہے، رحمہ رحمت ہے نا۔ لیکن یقین کریں مجھے نہیں سمجھ آتی ہوتی تھی کہ رحمت کیا ہوتی ہے، رحمت کیا ہوتی ہے مجھے نہیں سمجھ آتی ہوتی تھی، جب تک کہ میں نے اچھی طرح سے دیکھا کہ بھئی رحمت کیا ہوتی ہے۔ اب یہ جو اردو، بے شک ٹھیک ہے ہم فلو میں پڑھ جاتے ہیں، رحمت اس کی رحمت ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمت نصیب کرے، یہ سارا ہم کہتے رہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ذرا گہرائی سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہے کیا۔ تو روٹ ورڈ ان دونوں کے لیے رحمہ ہے۔ رحمہ کا مطلب کیا ہے اردو میں؟ پہلے انگریزی میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا میننگ ہے۔ اس کا میننگ ہے جی مرسی، پٹی، سمپتھی، کمپیشن، ٹو لیٹ آف، مطلب اتنی سمپتھی، اتنی کمپیشن، اتنی پٹی آپ کے اندر آ جائے کہ آپ لیٹ آف بھی کر دیں بہت ساری چیزوں کو، ٹھیک ہے، اور اسپیئر کر دیں، ٹو اسپیئر۔ اب سمجھ آئی اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے اس نے کہا میں نے اپنی غضب پہ اپنی رحمت کو حاوی کر لیا ہے، یہ وجہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، یہ وجہ ہے کہ وہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک قرآن حکیم میں کہتا ہے کہ اگر تمہارے گناہوں کے سبب، اگر انسانوں کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ انہیں پکڑنے لگتا
تو کوئی ذی روح اس دھرتی کے پیٹ پہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا، یعنی اس دنیا میں، اس زمین میں کوئی بچ نہیں سکتا تھا پھر، یعنی اتنے ہم. تو وہ ہے لیٹ آف کرنا، اور وہ ہے اسپیئر کرنا. یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا، اس کو پڑھ کے مجھے بہت مزہ آیا کہ اس کا مطلب یہ بھی مرسی، پٹی، سمپتھی، کمپیشن یہ ہمیں پتہ تھا تھوڑا بہت کسی نہ کسی حد تک، لیکن یہ جو ہے لیٹ آف اور اسپیئر ٹو اسپیئر، جس نے مجھے بڑی کمفرٹ اور بڑی، یعنی کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں میرے لیے بڑے کمفرٹنگ اور بڑے ری ایشورنگ ہوئے کہ ہم، یعنی جس کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں نا، اس کے پاس یہ سب کچھ ہے، وہ ہمیں لیٹ آف، مطلب وہ ہمیں اسپیئر کر دیتا ہے، اس کی رحمت جو ہے اس کی وجہ سے وہ ہمیں اسپیئر بھی کر دیتا ہے اس طرح. اچھا جی، اردو میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں اگر ہم کہیں تو اردو میں جو ہے جی اس کا مطلب ہے ہمدردی، مہربانی، نرمی، ترس. ترس پتہ ہے نا، آپ کسی کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا تو آپ کو ترس، وہ جو فیلنگ آپ کے اندر آتی ہے وہ ہوتی ہے ترس، ترس آتا ہے آپ کو، اس کے ساتھ آپ کی سمپتھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی. خدا نہ خواستہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو زور سے کوئی ڈاگی جا رہا ہے بیچارہ، اس کو آپ کی گاڑی نے اسٹرائک کیا اور وہ چاں چون کرتا کرتا وہ دور جا کے گرا ہے، تو جو اس وقت آپ کے دل میں پیدا ہوگی نا بات، وہ ہوتی ہے رحمت، وہ ہوتا ہے ترس. آپ کو اس پہ ترس آئے گا کہ ہائے ہائے بیچارے کو کوئی چوٹ لگی ہوگی، اتنی زور زور سے چانچا کر رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے، یہ اردو میں اس کے مطلب ہے ہمدردی، مہربانی، نرمی اور ترس. ٹھیک ہوگی جی. اب ہم آتے ہیں عربک میں، کیونکہ ہم نے آگے جو ہے نا وہ عربک کے اندر ہی زیادہ، ظاہر سی بات ہے یہ میرا خیال ہے رحمہ کے لیے پتہ نہیں کوئی 5 پیجز ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. بیچ میں رحمان اور رحیم بھی آتا ہے کیونکہ وہ اس سے ڈیرائیو ہوئے ہیں دونوں لفظ، لیکن رحمہ کا لفظ کو کلیئر کرنے کے لیے 5 پیجز ہیں ڈکشنری کے، جو میں انسائکلوپیڈیا کہتی ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اچھا، اب عربک میں کیا کیا ہے جی؟ عربک میں ہے رکہ. اب اس کا تو بالکل آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ رکہ کا کیا مطلب ہے. رکت تاری ہو گئی، چلے یہ تو آپ نے کبھی سنا ہوگا نا کہ بات کرتے کرتے رکت تاری ہو گئی، اس پہ آنسو آنکھوں میں آ گئے، آواز بھرا گئی، یہ تو سنا ہوا ہے نا. یہ ہے رکہ. اور تعطف ہے سمپتھی. ٹھیک ہے. تعطف کیا ہے؟ وہ جو لطف و کرم، چلیے یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، لطف و کرم فلاں کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے ساتھ بڑے لطف و کرم کا ہے. یہ لطف و کرم جو ہے، لطف، تعطف. مرحمہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، رحمت، مرسی. یہ ہیں عربک میں اس کے میننگز، یہ سارے آپ. اچھا جی، اب یہ دونوں میں آپ کو کہہ رہی ہوں، دونوں جو ہیں وہ رحمہ، ان کا روٹ ورڈ رحمہ ہے، لیکن جو پہلی صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، رحمان کی، تو یہ رحمان جو ہے یہ یعنی کہ یہ جو پہلی صفت ہے یہ فعلان کے وزن پہ بنی ہے. آپ کو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، میں اس کو کلیئر کر دیتی ہوں، بس صرف مجھے یہ بول لینے کہ جو رحمان ہے وہ فعلان کے وزن پہ ہے. پتہ لگتا ہے، رحمان فعلان، فعلان کے وزن پہ ہے رحمان، اور فعیل کے وزن پہ ہے رحیم. ٹھیک ہے. ہیں یہ دونوں مبالغے کے سیغے. اب مبالغے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ بول رہے ہیں یا کچھ ایسے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جو چیز پائی جاتی ہو جس لفظ کے اندر، اسے مبالغے کا صیغہ کہتے ہیں. دونوں فعیل بھی اور فعلان تو بالکل ہی بہت زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ کہ جیسے عطشہ ہوتا ہے نا، پیاس لگنا، تو عطشان کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیاس سے مر رہا بندہ. عطشان کون ہے؟ جو پیاس سے مر رہا ہے. تو فعلان کے وزن پہ جو یہ رحمان ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے یہ ہاں، ایک اور بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی کہ ان کو لفظوں کو، دونوں رحمان کو بھی اور رحیم کو بھی سن کے لگتا ایسے ہے کہ ہمدردی، نرمی، ترس اور رحمت ان میں سے ٹپک رہی ہے. ان دونوں لفظوں میں سے ہمدردی، نرمی، ترس اور رحمت، یہ ساری چیزیں ان میں سے ٹپک رہی ہیں گویا. تو جو وہ رحمان ہے اس کا میں بتا رہی تھی کہ وہ فعلان کے وزن پہ ہے، جیسے عطشان پیاس سے مر رہا،
تو اب رحمان کیا ہے پھر؟ رحمان کا مطلب ہے آخری حد تک رحم کرنے والا، جس کے اندر سے رحمت، مرسی، یہ سارے جتنے لفظ آپ کو بولے ہیں، رقت، تعاطف، مرحمہ، ہمدردی، مہربانی، نرمی، ترس، یہ سارا کچھ اس کے اندر سے ایسے پھوٹ پھوٹ کے نکل رہا ہے جیسے چشمہ ابل رہا ہو. سمجھے؟ رحمان وہ ہستی جس کے اندر سے رحمت، نرمی، ہمدردی، مہربانی، ترس، رقہ، تعاطف، مرحمہ، سمپتھی، کمپیشن، یہ سب کچھ ابل کے نکل رہا ہے جیسے کسی چشمے کے اندر سے نکلتا ہے. اچھا لگا؟ اب سمجھ میں آیا رحمان کا مطلب؟ جو کمپیشنیٹ خالی لکھا ہوتا ہے، موسٹ کمپیشنیٹ، موسٹ مرسیفل، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اب اچھا لگا، زیادہ اچھا لگا، زیادہ اچھا رحمان کا مطلب سمجھ میں آیا. چلیے اچھی بات ہے، شکر ہے اللہ کا. یہی میں چاہتی ہوں بچوں کہ ہم جب تک ان کو پوری طرح سے ہم یعنی پوری طرح تو خیر ہمارے اتنے بھیجے ہی نہیں ہیں کہ کر سکیں، لیکن جس حد تک بھی ہم کر سکتے ہیں اسے اپنے اندر اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تو ہو گیا رحمان. اور دوسری بات رحمان کے متعلق جو ہے وہ بھی بڑی اچھی مزے کی بات ہے کہ یہ جو رحمان کا لفظ ہے نا، یہ جو قرآن سے پہلی ریویلڈ بکس تھیں ان کے اندر بھی آیا ہوا ہے یہ رحمان کا لفظ. اور یہ عبرانی کا اصل میں ہیبریو کا لفظ ہے. یہ ہیبریو کہتے ہیں نا، عبرانی، جس میں یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ، اب تو انگریزی میں ہے نا ساری، یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی، نیو ٹیسٹامنٹ بھی، اس کا نام بھی انہوں نے یہ رکھ لیا ہوا ہے. بہرحال وہ جو توریت تھی وہ عبرانی میں تھی، عبرانی ہیبریو زبان میں تھی. تو اس میں بھی یہ لفظ جو رحمان کا ہے یہ وہاں بھی آیا ہوا ہے. وہ کیسے کہ ہمیں جب پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابراہیم علیہ السلام تو 6000 سال، پتہ نہیں کتنے ہزار سال یا 2500 سال، پر ہزاروں سال پہلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، یہ آیت آپ کو پتہ ہے نا، یہ 19 سورہ مریم ہے، 19 اس کی 44 آیت ہے. تو اس میں کیا کہا ہوا ہے؟ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں ابا جان، شیطان تو رحمان کا منکر ہے. بس بتانے کی بات یہ کہ رحمان کا لفظ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بولا ہوا ہے. اور دوسری جگہ پہ مریم علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی جو مدر تھیں، انہوں نے بھی فرشتے کو دیکھ کے کہا کہ اگر تم متقی ہو تو میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تم سے. جب وہ ایک دم فرشتہ آ گیا اور آدمی کی شکل میں ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ان کے عبادت والے کمرے میں، تو ظاہر ہے عورت نے تو یہی کہنا ہے کہ بھائی اگر تم کوئی اللہ کا خوف ہے، تمہیں کوئی خدا کا خوف ہے، تو میں تم سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. مجھے ہاتھ نہ لگانا، کہیں مجھے ڈسٹرب نہ کرنا یا مجھے پریشان نہ کرنا، خدا نہ خواستہ. تو انہوں نے بھی رحمان کا لفظ بولا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ رحمان جو ہے وہ پہلے، اور یہ جو ہے یہ 19 سورہ مریم کی ہی 18 آیت میں ہے. یہ مریم علیہ السلام کا جو وہ کہتی ہیں کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تم متقی ہو تو. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کیونکہ عبرانی کا لفظ تھا تو عرب جو تھے وہ اللہ کے نام سے تو جانتے تھے. اللہ تو عربک کا لفظ ہے نا، تو وہ اللہ کے نام کو تو جانتے تھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمان کا کچھ لفظ بولا تو کہتے ہیں وَمَا رحمان، یہ رحمان کون ہے؟ سمجھ میں؟ یہ ہے 25ویں سورت کی 60th آیت. تو یعنی کہ اللہ کے نام سے وہ مانوس تھے، آشنا تھے، لیکن رحمان کے نام سے آشنا نہیں تھے. یہ اب رحمان کی پوری طرح سے میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی کہ یہ پہلی بکس میں، ریویلڈ بکس کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہوا ہے. اور عربز اس کو نہیں جانتے تھے کیونکہ اس کا اوریجن جو تھا وہ عبرانی میں تھا. نیکسٹ ابھی جب آپ بات کریں گے پھر آپ کو اور بھی بات سمجھ میں آئے گی. اچھا جی، جو دوسری بڑی بات ہے رحمان کے لفظ کے متعلق، رحمان جو ہے اس کو کسی اور انسان کے لیے، کسی چیز اور کے لیے اللہ کے سوا رحمان کا لفظ کسی کے لیے بولا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے جی؟ جبکہ رحیم جو ہے، رحیم بھی بہت یعنی آخری حد تک رحم، سمپتھی، ترس کھانے والا، رحم کرنے والا، مہربانیاں کرنے والا، یہ سارا کچھ کرنے والا، وہ بھی وہی ہے، رحم کرنے والا. لیکن وہ رحیم جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے کہ فلاں بہت رحیم ہے.
فلاں بہت رحمان ہے نہیں کہہ سکتے، کہ اسلم بڑا رحیم ہے وہ کہہ سکتے ہیں، مگر اسلم رحمان ہے نہیں کہہ سکتے۔ رحمان کا لفظ خاص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور صرف اسی کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ یہ نام بھی آپ دیکھتے ہیں نا، عبد الرحمن رکھتے ہیں، رحمان کا بندہ، رحمان نہیں رکھتے نام خالی ہم۔ یہی مجھے بڑا برا سا لگتا رہتا ہے یہ جو کیا کہتے ہیں بحریہ ٹانگ والا، کیا نام ہے اس کا، رحمان ملک، رحمان ملک اسے کہتے ہیں، اور پھر ساتھ کہتے ہیں شیطان ملک، تو یہ بری بات ہوتی ہے۔ اس طرح عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمن ہی کہنا چاہیے، اس کو یہ نہیں کہیں۔ رحمان کسی انسان کے لیے نہیں بولا جا سکتا، سمجھ میں آ گئی بات۔ رحیم جو ہے وہ البتہ دوسروں کے لیے بولا جا سکتا ہے، اور رحیم بھی مبالغے کا صیغہ کا مطلب ہے آخری حد تک، اور رحیم یہ ہوتا ہے، رحیم کے اندر جو خصوصیت ہوتی ہے وہ یعنی فعیل کا جو ہے وزن، اس کی خصوصیت ہے کہ وہ مسلسل چلتا رہتا ہے، اس کا کبھی اینڈ نہیں ہوتا۔ تو اب رحیم جو ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ رحیم ایک ایسی ندی ہے رحمت کی کہ جو چلتی ہی رہتی ہے، جو کبھی سوکھتی نہیں، تو رحیم ہوگی ایک ایسی ندی جو کبھی نہیں سوکھتی، جس کو کبھی وہ یعنی کہ ہر کسی کے لیے وہ ندی چل رہی ہوتی ہے، جس نے کسی نے ہاتھ دھونے ہیں، جس نے کسی نے غوطہ لگانا ہے وہ لگا لے، وہ ندی چلتی رہتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ نہ رحمان کی صفت کبھی ختم ہونے والی ہے، نہ رحیم کی صفت کبھی ختم ہونے والی ہے۔ رحمان گشنگ آؤٹ آف فاؤنٹین والی رحمت، اور رحیم فلوئنگ اسٹریم آف رحمت والی رحمت۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ دونوں۔ اچھا، جو بہت ہی اچھی پیاری مجھے بات ایک اور لگی تھی کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک لفظ عبرانی کا اور ایک پیور عربک کا، ایک پیور عبرانی کا، پھر انہوں نے اڈاپٹ کر لیا عربز نے، لیکن وہ اوریجنلی عبرانی کا لفظ تھا۔ تو ابن عباس، میں نے آپ کو بتایا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، بٹ ہی واز این اتھارٹی آن قرآن، مطلب انہیں کہتے تھے کہ یہ بہت سمجھ ہے قرآن کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ اسے قرآن کی سمجھ عطا، فہم عطا فرمائے۔ تو وہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا اللہ نے جو الرحمن اور الرحیم کو دونوں کو جمع کیا ہے نا، دونوں لفظوں کو، تو زبانوں کی چاشنی اور موافقت کی وجہ سے کیا ہے، کہ دونوں زبانوں کی چاشنی، اور کیونکہ یہ دونوں الہامی زبانیں ہیں۔ عبرانی جو تھی وہ توریت کی زبان تھی اور انجیل کی زبان تھی، اور جو یہ قرآن حکیم ہے یہ عربک کی، اس کی زبان عربک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان الہامی زبانوں کو اور اس جو آخری الہامی کتاب کی زبان ہے، ان دونوں کو ملا کے جو بولا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یعنی کہ اس کے بیچ میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اور ایک لنک پیدا کرنے کے لیے کہ وہ بھی الہامی زبان تھی، عبرانی بھی، اور قرآن بھی عربک بھی جو ہے وہ بھی الہامی زبان ہے۔ تو یہ ابن عباس نے کہا کہ یہ اللہ نے ان دونوں کو جمع جو کیا ہے، تو دونوں زبانوں کی چاشنی اور موافقت کو مد نظر رکھا گیا ہے، کیونکہ الہامی زبانیں ہیں اور سسٹر لینگویجز ہیں، سسٹر لینگویجز بھی ہیں، بیکاز دیکھیں آپ یاد آپ کو آ گیا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تھے اس میں اوپر کے علاقے میں تھے نا، شام اور اس طرح کی جو میڈیٹرینین اوپر ریجن ہے وہاں پہ تھے نا رہتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ ایک بیٹا جا کے تو ادھر چھوڑاؤ عرب میں، جسے آج کل سعودی عرب کہتے ہیں، تو عریبین پیننسولا میں جا کے چھوڑاؤ، حجاز کی وادی میں جہاں میرا گھر ہے اس کے قریب جا کے چھوڑاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے یہاں آ گئے، ان کو وہاں پہ چھوڑ کے خود چلے گئے واپس، لیکن ان کو یہاں چھوڑ گئے۔ تو اب جو زبان جس علاقے میں بندہ رہتا ہے نا، اب دیکھیں یہاں سے جاتے ہیں پاکستانی جاتے ہیں، ان کی زبان عربک اردو ہوتی ہے یا پنجابی ہوتی ہے، کوئی پٹھان ہوتا ہے، کوئی زبانیں ہوتی ہیں، لیکن جب امریکہ میں چلے جاتے ہیں تو 2 سال کے بعد آئیں تو وہ ایسی انگریزی بول رہے ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ امریکن جو ہے وہ گول گول کر کے تھوڑا ان کا ڈفرینٹ وہ پروننسیشن ہوتا ہے نا، تو وہ اس طرح بول رہے ہوتے ہیں۔
تو جہاں بندہ رہتا ہے، پھر جب کیونکہ اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ رہنے لگ گئے، انہوں نے پھر وہاں کی زبان اڈاپٹ کر لی. اب فادر کی زبان عبرانی تھی، بیٹے کی زبان کیا ہو گئی بائی اینڈ بائی عربک. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو الہامی زبانوں کو اکٹھا کر کے خوبصورتی پیدا کی ہے، الرحمن اور الرحیم کے لفظ کو اکٹھا کر کے. تو یہ جی ہم نے آج رحمان اور رحیم کا مطلب سمجھتے ہوئے اور بھی بہت سی باتیں سمجھ لی ہیں. تو یہ اس کو میں اینڈ پہ ریپیٹ کر دوں کہ رحمان جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسا رحمت کرنے والا جس کے اندر سے رحمت چشمے کی طرح پھوٹ پھوٹ کے نکل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے دوسرا رحیم، اس کا مطلب ہے رحمت کی ایک بہتی ہوئی ندی ہے جو کہ کبھی بھی سوکھتی نہیں. تو یہ آج ہم نے جی رحمان اور رحیم کا کیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب اگلا جو کیا لفظ ہے مالک یوم الدین، مالک کو چھوڑ دیں، مالک کا آپ کو مطلب پتہ ہے. اور ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کر سکتے ہوں تو جتنے ورڈز آپ قرآن حکیم پڑھ رہے ہوں تو جس پیج کے اوپر جو جو لفظ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، اگر آپ اس کو اس کے قرآن مجید کے حاشیے پہ لکھتے جائیں گے کہ اردو میں یہ اس طرح سے یوز ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے آپ کو کافی آسانی ملے گی جب آپ عربک بھی پڑھ رہے ہوں گے. تو ٹھیک ہے، یہ طریقہ میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ کیا ہے تو انہیں بڑا فائدہ ملا. اگر آپ لوگ چاہیں تو کریں ضرور یہ. تو اب ہم مالک کا تو مطلب پتہ ہے، یوم کا مطلب بھی پتہ ہی ہے آپ کو، دن ہوتا ہے اس کا مطلب دن کا، یوم کا مطلب دن، یعنی یہ 24 آورس والا دن نہیں بلکہ ایک پیریڈ آف ٹائم یوم کا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دین کا کیا مطلب ہے؟ مالک یوم الدین مجھے نہیں سمجھ آتی ہوتی چیز کا کیا مطلب ہے. دین کا کیا مطلب؟ دین کا تو ہمیں مطلب یہی پتہ ہے، مذہب، راستہ، یہ مطلب ایک پاتھ ہے نا. یہی پتہ تھا ہمیں کہ دین کا مطلب دین اسلام سے. تمہارا کس دین سے تعلق ہے؟ تم ہندوازم سے ہے. تمہارا کس دین سے یہ جوڈازم سے ہے. تمہارا کس دین سے تعلق ہے؟ اسلام سے ہے. تو ہمیں دین کا تو یہی مطلب پتہ تھا نا. تو مالک یوم الدین سمجھ نہیں آتی تھی مجھے کس کا کیا مطلب ہے. پھر میں نے جب دین کا مطلب دیکھا، اب میں وہ آپ کو پہلے اردو میں پھر اس میں بتاتی ہوں. دین، ہاں جی، اچھا جی، بہت ہی اچھا مجھے لگا تھا. خیر آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ جو ہے جی اس کا انگلش میں پہلے مطلب بتا دیتی ہوں. ججمنٹ، دا لاسٹ ججمنٹ اور دا جج. دین کا جو مطلب یہ مجھے نظر آیا، یہ مجھے پہلے نہیں تھا، سچی بات ہے پتہ. دا جج دین. آگے اردو میں سنیں. حساب، ملک، سلطان، با اختیار حاکم، جزا اور بدلہ. یہ ہو گئے اردو میں اس کے مطلب دین کے. اور اب عربک میں ہم آتے ہیں تو میں نے جب دین کا لفظ دیکھا تو اس میں ایسے میں نے پھر ایک دفعہ چونک کے دیکھا اس کا کیا مطلب ہے. انہوں نے سب سے پہلا جو لفظ لکھا ہوا تھا دین کا مطلب، اس میں لکھا ہوا تھا من اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے یہ دین. اچھا جی. تو معناہ الحکم والقاضی، اور اس کا معنی کیا ہے؟ یس، اللہ کے ناموں میں سے ہے دین. اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے حکم، حکم اور قاضی. حکم کا بھی مطلب ہوتا ہے جج، اور قاضی کا مطلب بھی ہوتا ہے جج. ٹھیک ہے. اور کیا مطلب ہے؟ ہاں آگے پھر جا کے انہوں نے میرا خیال ہے دوسرے پیج پہ جا کے پورا ایک پیج انہوں نے اس کو ہی ایکسپلین کرنے میں گزار دیا، یہ جو ہے لسان العرب نے. اس کے بعد اگلے پیج کے میرا خیال 1.5 پیج کے بعد انہوں نے کہا وَالدِّینُ الجزاء وَالدِّینُ الحساب، کہ دین کا مطلب جزا بھی ہے اور دین کا مطلب حساب بھی ہے. اب ہم جب ان سارے ان کو دونوں یعنی حکم اور قاضی اور جزا اور حساب، اس چیز کو جب ان چاروں
مطالب کو ملا کے پڑھیں گے تو ہمیں کیا سمجھ آئے گی؟ ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ وہ اس دن جس دن حکم بھی وہی ہوگا، قاضی بھی وہی ہوگا، ٹھیک ہے، اور جزا بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگی اور حساب بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا. تو وہ ہوگا دن جس دن کے کیا ہوگا، حکم اور قاضی بھی وہی ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگا، ہاں، اور اس کے پاس جزا بھی اسی کے پاس ہوگی اور حساب بھی اسی کے پاس ہوگا. تو اب جب ہمیں یہ سمجھ میں آئے گی کہ بھئی خالی یہ جو وہ مالک ہے وہ اس دن کا جس دن جزا، حساب، حکم، قاضی سارا کچھ وہ خود ہی ہوگا، تو پھر اور اس کا وہ مالک بھی ہوگا. تو پھر ہمیں تھوڑا سا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر ہے اس نے مالک یوم الدین کہہ دیا، اس نے قاضی الیوم الدین نہیں کہا، اس نے حکم وہ نہیں کہہ دیا، حکم یوم الدین نہیں کہہ دیا، یا یہ نہیں کہہ دیا کہ وہ منصف حاکم ہوگا اس دن. شکر کیا کریں گے، اس لیے شکر کیا کریں کہ مالک ہے، مالک تو معاف بھی کر دیتا ہے، اور مالک تو وہ رحمان اور رحیم ہم نے پیچھے پڑھا ہے. اگر وہ رحمان اور رحیم مالک ہے تو وہ ہمیں اس دن جزا والے دن، حساب والے دن اپنا حساب آسان کر دے ہمارے اوپر اور ہمیں معاف بھی کر دے. مالک تو مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. شکر ہے کہ اس نے منصف نہیں کہہ دیا. میں تو بڑا شکر کرتی ہوں اس بات کا، کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اس کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اور وہ ادھر سے نکال کے ہماری کتاب ہمارے سامنے پیش کر دے گا اور کہے گا لو خود ہی پڑھو، چوں چوں کرنے کی بجائے نا یہ کتاب خود ہی پڑھ لو، آج تو تم اپنے حساب کرنے والے خود ہی بہت کافی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جی ہم نے آج مالک یوم الدین بھی کر لیا. یوم الدین کا مطلب بدلے کا دن، جزا کا دن، حاکم، اب وہ منصف یعنی کہ حکم، جج جسے کہتے ہیں جج، اور قاضی بھی اس دن وہی ہوگا، حساب بھی اس کے پاس ہوگا اور جزا بھی اس کے پاس ہوگی. تو یہ ہے مالک یوم الدین کا مطلب. ٹھیک ہے جی، آج ہم نے رحمان اور رحیم اور مالک یوم الدین کا کر لیا. یوم الدین، دین کا اصل میں ہم نے کیا کہ دین کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے جی، کل ہم دیکھیں گے کہ ہم اگلا کیا چیز کرتے ہیں. تو اللہ حافظ جی.